الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق 16ویں تراویح کے اندر 19ویں پارے کے ثلث سے لے کر 20ویں پارے کے اختتام تک کی تلاوت ہے، اور اس تلاوت میں سورۃ النمل، سورۃ القصص اور سورۃ عنکبوت کے تقریباً 4 رکوع شامل ہیں۔ سورۃ نمل قرآن مجید کی 27ویں سورت ہے۔ اس میں 7 رکوع اور 93 آیات ہیں، مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا جو نام ہے نمل، اس کے معنی ہے چیونٹی۔ اس سورت میں چیونٹیوں کی وادی کا ذکر آیا ہے اور یہی وجہ تسمیہ ہے۔ یہ سورت 2 خطبوں پر مشتمل ہے۔ پہلا خطبہ آغاز سورت سے 4تھے رکوع کے خاتمے تک ہے، اور دوسرا خطبہ 5ویں رکوع کی ابتدا سے سورت کے اختتام تک ہے۔ پہلے خطبے میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کی رہنمائی سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جو ان حقیقتوں کو تسلیم کرتے ہیں جنہیں یہ کتاب اس کائنات کی بنیادی حقیقتوں کی حیثیت سے پیش کرتی ہے، اور اس کتاب کی تعلیمات پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن اس کتاب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں آخرت کے انکار سب چیزوں سے زیادہ رکاوٹ ہے۔ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ اس کتاب کی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ انکار آخرت آدمی کو غیر ذمہ دار اور نفس کا بندہ بنا دیتا ہے، اور وہ بندہ فریفتہ حیات دنیا کا بندہ بن جاتا ہے، جس کے بعد آدمی کا خدا کے آگے جھکنا اور نفس کے خواہشات پر اخلاقی پابندیاں برداشت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس تمہید کے بعد 3 قسم کی سیرتوں کے نمونے پیش کیے گئے۔ ایک نمونہ فرعون، سمود اور قوم لوط کے سرداروں کا ہے، جو آخرت کی فکر سے بالکل بے نیاز تھے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی سے بڑی نشانی دیکھ کر بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے، اور جنہوں نے انہیں خیر کی طرف بلایا یہ انہی کے دشمن ہو گئے، یعنی انبیاء کے دشمن بن گئے، اور یہاں تک کہ عذاب الہی میں گرفتار ہو کر رہے۔ دوسرا نمونہ جو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ہوا پر، پرندوں پر، جنوں پر، سب چیزوں پر بادشاہت دی تھی، اور اس کی حکومت، اس کی دولت اور شان و شوکت جو تھی، اس کا عشر عشیر بھی ان عرب کے سرداران مکہ کو نہ ملا تھا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکائے رکھتے تھے اور اپنے نفس کے غرور میں مبتلا نہیں ہوئے تھے۔ تیسرا نمونہ جو بیان کیا گیا ہے وہ ملکہ سبا کا ہے، جو عرب کی ایک دولت مند قوم پر حکمران تھی، اور اسے وہ تمام سامان عائش میسر تھا جو ایک بادشاہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب اس پر حق واضح ہو گیا تو پھر اس کو حق کے قبول کرنے میں کسی چیز نے رکاوٹ نہ ڈالی۔ پھر دوسرے خطبہ جو ہے 5ویں رکوع میں کفار مکہ کی اس بیماری کو بیان کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان میں یہ بگاڑ پیدا ہو رہا تھا، اور وہ آخرت پر ایمان کا نہ ہونا ہے۔ اس بیان میں کائنات کے چند نمایاں ترین حقائق کی طرف اشارہ کر کے کفار مکہ سے پے در پے سوال کیے گئے ہیں کہ بتاؤ، حقائق اس شرک کی شہادت دے رہے ہیں جس میں تم مبتلا ہو، یا اس توحید کی گواہی دے رہے ہیں جس کی طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن مجید تمہیں دعوت دے رہا ہے؟ انکار توحید کی اصل وجہ انکار آخرت بتائی گئی ہے، اور 6 اور 7ویں رکوع میں مخالفین کے انکار کا ذکر کر کے وہ باتیں کہی گئی ہیں جن سے ان لوگوں کا احساس آخرت بیدار ہو سکے اور انہیں غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے جو کاریگر ہو سکے۔ آخر میں قرآن کی دعوت یعنی ایک اللہ کی بندگی کو مختصر اور مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اللہ کا ماننا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے کہ تم اللہ کو مانو یا نہ مانو، بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ کو مانو، اور اس کا رد کرنا تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے بعد سورہ قصص شروع ہوتی ہے، اس میں 9 رکوع اور 88 آیات ہیں، مکہ میں نازل ہوئی۔ سورۃ الشعراء، سورۃ نمل اور سورۃ قصص یہ تینوں ایک ہی مضمون کی صورتیں ہیں،
اور یکے بعد دیگر نازل ہوئے۔ ان تینوں صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے مختلف اجزاء بیان ہوئے ہیں، وہ باہم مل کر ایک پورا قصہ بن جاتے ہیں، اور اس صورت کا موضوع بھی ان شبہات و اعتراض کو رفع کرنا ہے جو نبی علیہ السلام کی رسالت پر وارد کیے جاتے تھے، اور ان نظرات کو قطعی کرنا ہے، ختم کرنا ہے جو آپ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہ لانے والے جو اعتراض کر رہے تھے ان کو ختم کرنا ہے۔ اس غرض کے لیے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور فرعون کی ہلاکت کا پورا واقعہ بیان کیا گیا، اور پھر قارون کی بے پایہ دولت، اس کا غرور و تکبر، پھر اس کا اور اپنی تمام دولت میں دھنس جانا، یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اس کے لیے غیر محسوس طریقے سے اسباب فراہم کر دیتا ہے۔ فرعون اس کی قوم کو تباہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین اس قوم کو زندہ کرنا چاہتا تھا اور بڑا بنانا چاہتا تھا، کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے دربار میں ہی پرورش کی، اور پھر آخر کار فرعون کا تختہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے الٹا دیا۔ اس کے دوسرے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قبطی کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر کے نکلنے کا بھی ذکر ہے۔ تیسرے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مدین جانے اور وہاں 10 سال ٹھہرنے کا ذکر ہے، اور چوتھے رکوع کے اندر بتایا گیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی کو کوئی چیز عطا کرنا چاہتا ہے تو کسی جشن وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 5ویں رکوع میں کفار کے اس مطالبے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو وہ رسول اللہ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ بھی اللہ کی نشانیاں دکھائیں، مگر تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ وہ لوگ معجزات دیکھ کر کتنے ایمان لائے۔ 6 رکوع میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح دوسرے سب انبیاء کی وحیوں میں بھی مماثلت تھی، بلکہ تعلیمات کے اصول بھی ایک ہی تھے، وحی بھی ایک تھی اور جو تعلیمات تھی ان کے اصول بھی ایک ہی تھے۔ 7ویں رکوع میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو بزام خود رہنما بن کر دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، یہ لوگ ایک سخت عذاب دیکھ کر رہیں گے۔ 8ویں رکوع میں قارون کا ذکر ہے جس نے اپنے مال و دولت پر فخر کر کے دوسروں کو گمراہ کیا، اس کا انجام کیسا ہولناک ہوا۔ آخری رکوع میں کفار کے اس عذر کا بیان ہے کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان کی قیادت و سیادت ختم ہو جائے گی۔ ایمان انداز میں بتایا گیا ہے کہ دنیاوی مفاد کی غرض سے حق و باطل کا فیصلہ کرنا غلط ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے، اس کے 7 رکوع اور 49 آیات ہیں، مکہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت کی ایک آیت میں مشرکانہ عقائد اور اسلام کے مخالفین کی تدابیر کو عنکبوت یعنی مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی ہے جو اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ پہلے رکوع میں مومنوں کی تکالیف کا ذکر کیا گیا ہے اور انہیں سمجھایا گیا ہے کہ یہ تکالیف اللہ کی مصلحت سے ہیں، آزمائش کے بغیر انسان کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ان کو کمال حاصل کرنے کے لیے اس بھٹی کے اندر، ایمان کی بھٹی کے اندر، آزمائشوں کی بھٹی کے اندر تپایا جا رہا تھا، تیار کیا جا رہا تھا، اور والدین کی وفاداری کی تلقین کی گئی ہے بشرطیہ کہ وہ خلاف اسلام حکم نہ دیں۔ اگر اسلام کے خلاف حکم دیں تو پھر وفاداری نہیں کرنی۔ اور دوسرے اور تیسرے اور چوتھے رکوع میں مختلف انبیاء کی آزمائشوں کا ذکر کیا گیا اور بالآخر ان کی کامیابی کا ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے کامیاب ان انبیاء کو ٹھہرایا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا ہے اور اللہ رب العالمین کی دی گئی ہدایت کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے فراہم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔